میرا نام وجیحہ ادریس ہے. میں ایک رائٹر ہوں اور ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں. جی میں نے تقریباً 90 to 100 جو گرلز تھیں انہیں شرعی پردہ سٹارٹ کروایا. لیکن بہت سی سسٹرز ایک کوشچن ریز کرتی ہیں کہ جو پردہ ہے وہ چہرے کا نہیں. جس طرح شیخ فارق نے بھی ہمیں بتایا تھا اپنے لیکچر میں کہ چہرے اور ہاتھوں کو عورت کھلا رکھ سکتی ہے. تو میرا سوال ہے اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے مطلب کھلا رکھ سکتی ہے تو مرد اور عورت کے پردے میں کیا فرق ہے؟ بیکاز جب عورت باہر آئے گی چہرے کو کھلا لے کے آئے گی تو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن بھی ہوگی اور فتنہ بھی پیدا ہوگا. آپ کا سوال تھا کہ چہرے کا پردہ خواتین کے لیے فرض ہے کیا نہیں, اور میں نے کہہ چکا ہوں اور شاید فارق نے بھی کہوں گا کہ یہ چہرے کا پردہ اسلام میں خواتین کے لیے فرض ہے کہ نہیں, اس پہ علماء کا اختلاف ہے اور یہ اختلاف کئی سالوں سے آ رہا ہے. اور آپ میری قصر دیکھیں تو اس میں ڈیٹیل میں نے کہا ہوں. اور قرآن کی آیتیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59, یہ دونوں علماء کی رائے پیش کر سکتا ہوں. آپس میں ہے اختلاف, کئی چیز پہ اختلاف ہے, اس پہ بحث کر کے فائدہ کیا؟ آپ سمجھے نا؟ تو کئی علماء ہیں, کئی کتابیں, ہزاروں کتابیں اس پہ لکھی گئی, میں نے خود پڑھا ہوں کئی. تو اس پہ اختلاف ہے, لیکن ہم مسلمان کو جب اختلاف ہے تو اختلاف پہ احترام کرنا چاہیے. سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے اور جو لوگ چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی, ایک بیٹی نہیں کرتی. تو اس موضوع پہ اختلاف ہے اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے, تو اس کے اوپر کیا بحث کریں گے ہم؟ اب ترمذی کی کوٹ کرتے میں آپ کو 10 حدیث کوٹ کر سکتا ہوں, پوری رات جائیں گی تو بھی اس کے اوپر اختلاف ہے. شیخ البانی کی کتاب ہے, شیخ عثیمین کی کتاب ہے, بن باز کی کتاب ہے, کئی علماء کی کتاب ہے اپنی جگہ پہ. آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے, الحمدللہ کرو, میں نے کب کہا کہ مت کرو؟ آپ سمجھ رہے؟ جو لوگ کو لگتا ہے کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں باقی حجاب تو کرو. اپنے خواتین تو حجاب ہی نہیں کرتے, سر کھلا رکھتے, سر کو ڈھانکتے نہیں. تو کم از کم اس کو تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں ہوگا تو آدمی اور مرد میں فرق کیا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہی نہیں شریعہ کو. آدمی کے لیے فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے, عورت اور آدمی میں فرق نہیں, مطلب کیا؟ نعوذ باللہ, کیا بول رہے ہیں آپ؟ تو کیا عورت صرف اپنے ناف اور گھٹنے کو ڈھاکی سے ملے گا؟ کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو بیسک علم نہیں ہے. اگر چہرے کا نقاب نہیں رہے گا تو آدمی مرد میں فرق نہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آدمی کو سر ڈھکنا فرض نہیں ہے, سنت ہے. کوئی بولتے سنت بھی نہیں, ٹھیک ہے, اس پہ بحث کیا کرنے گیا؟ اوپر کا شرٹ پہننا فرض نہیں ہے, پہن رہے, نہیں پہن تو کوئی بولنے سے حرام ہے. ناف سے لے کے گھٹنے تک فرض ہے. اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے مرد اور اوپر اس کا سینہ دکھتا ہے, جائز ہے, عورت تھوڑی کر سکتی وہ, تو اب کیسا بولنے کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں؟ اب کیا بات کر رہی ہے بہن؟ اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہیے. میں ہی صحیح ہوں, میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے. ترمذی کی حدیث کوٹ کر کے میں بخاری کی کروں گا, صحیح مسلم کی کروں گا, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو, کون آپ کو روک رہا ہے؟ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چہرے کا نقاب حرام ہے, یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے نا, تو آپ کرو, اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم اس اختلاف کو ایسے پیمانے پہ لے جائے کہ آپس میں بحث کرے, جھگڑا کرے, کتنے چیز ہے. اسی لیے ہمیں we should know how to agree to disagree. Agree to disagree. ہم یہ بھی مانے کس طریقے سے اختلاف کو ہم آپس میں اچھے سے سلجھائے, بنسبت جھگڑا کرے اس پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں رائٹر وجیحہ ادریس. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز سوالات اور جوابات کی نشست میں
میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پردے کے ریلیٹڈ ایک سوال کیا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پردے کے احکامات کے متعلق ائمہ اکرام اور علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ تو میرا اب سب سے ایک سوال، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ حتیٰ کہ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اس وقت ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبینا آدمی سے بھی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اگر اس میں اختلاف ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو پردہ کرنے کا حکم بھی کیوں دیتے؟ وہ انہیں حکم نہیں انہوں نے دینا تھا۔ اور رہی بات میرے سوال کی، تو میں نے اپنا سوال آج کی نوجوان نسل میں جو فتنات جنم لے رہے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے کیا تھا، کیونکہ اگر عورت اپنے چہرے کو کھلا چھوڑ کے باہر جائے گی تو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن بھی ہوگی اور فتنات بھی جنم لیں گے، کیونکہ انسان کے پورے جسم میں، پورے بدن میں صرف ایک عضو ایسا ہے جو چہرہ ہے، جو بہت ہی زیادہ اٹریکشن کا سامان رکھتا ہے، اور اگر اسی چہرے کو پردے کے حکم سے ہم ہٹا دیں گے تو پردہ رہا کس چیز کا؟ اور اسی طرح سورۃ احزاب کی آیت نمبر 31 میں پردے کے متعلق تمام احکامات بالکل واضح ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ جب گھر سے کسی ضرورت کے تحت باہر نکلیں تو موٹی اور بھاری چادروں سے اپنے سر اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، سوائے ایک آنکھ کے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں۔ جب ہم واقعہ افک کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی تو صفوان بن معطل کی جب آمد ہوئی تو انہیں دیکھ کر انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ جو پردے کے احکامات تھے، جو پردے کی آیات تھی، ان کے نازل ہونے سے پہلے صفوان بن معطل نے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب پردے کے بارے میں احکامات یا آیات نازل ہوئی تو ازواج مطہرات نے بھی پردہ کیا تھا۔ میرا تمام قارئین اور سامعین اکرام سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ریسپیکٹڈ، آنریبل اور ایک انٹرنیشنل گیسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی عزت و تکریم کرنا ہم سب کا بنیادی حق ہے۔ اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے پاس تقابل ادیان اور بین المذاہب کا علم بہت وسیع ہے، جو ناقابل بیان اور ناقابل تردید ہے۔ انہوں نے میرے سوال کا ون سائیڈڈ جو جواب تھا وہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ اختلافی معاملات میں انوالومنٹ کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹیوں کی بھی مثال دی کہ ان میں سے ایک پردہ کرتی ہے اور ایک پردہ نہیں کرتی۔ آج کے دور میں بیٹیوں کے پردے کے متعلق چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ہے بیٹی، چاہے وہ شیخ الحرمین کی ہے، ان کے جو گھر کے ذاتی اعمال ہیں وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے لیے فرسٹ آف آل ہم پریورٹی کس کو دیں گے؟ ہم دیں گے قرآن کو اور احادیث کو، جو ان میں احکامات بیان کیے گئے ہیں وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ جس طرح جو کل حجاب کے ریلیٹڈ جو ویڈیو وائرل ہوئی، میں ان کے ریویو لے رہی تھی کمنٹس کا، تو مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ان کے اگینسٹ بہت ہی زیادہ عوام کمنٹس کر رہی تھی کہ ان کے لہجے میں تلخی کا عنصر تھا، یا وہ بہت زیادہ اگریسو ہو رہے تھے، ان کا جو بیہیو تھا وہ تھوڑا سا ریوڈ ہو رہا تھا۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہو سکتے ہے کہ میں ان تک اپنا جو کوشچن ہے وہ اچھے سے کنوے نہ کر پائی ہوں، یا پھر وہ میرا کوشچن سمجھنے سے قاصر رہے ہوں، لہٰذا اس بات کو لے کے آپ کسی کی ذات کو بالکل جو غلط قرار دے دیتے ہیں یا اسے بالکل زیادہ تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے، بلکہ میں تو ان کی دل سے عزت کرتی ہوں، اور میرے نزدیک تو ان کی مجلس یا ان کے پروگرام میں شرکت کرنا بھی باعث اجر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو برے القابات سے نوازنا ہمارے لیے مناسب کام نہیں ہے، کیونکہ جس طرح باقی معاملات میں علماء کا اختلاف پایا جاتے ہیں تو ہمیں یہ جو کوشچن تھا یا جو اس کا جواب تھا اس کو بھی اختلاف میں ہی لے لینا چاہیے،
کیونکہ ہم اس بات سے تو بخوبی واقف ہیں نا کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، جو ان کا علم ہے وہ تقابل ادیان کا ہے اور وہ اس میں ہی زیادہ انوالومنٹ پسند کرتے ہیں۔ باقی رہی بات میرے سوال کے جواب کی، تو میں ان کے جواب دینے کی حد تک ہی بس مطمئن ہوں۔ باقی جو اس سوال کا جو جواب تھا وہ میرے لیے قابل اطمینان نہیں ہے، کیونکہ جب ہم سیرت صحابیات کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے تو تقوی کی حالت اس قدر تھی کہ ان کے انگلیوں کے پورے تک دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ازواج مطہرات نے باقی صحابہ کرام سے پردہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے پردہ کیا تھا، تو ہم پھر کون ہوتے ہیں؟ اور رہی بات علماء کا اختلاف ایک سائڈ پہ، لیکن جب قرآن میں اور احادیث میں ہمیں واضح طور پہ جو احکامات مل رہے ہیں ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ علماء کے اختلافات کو ہمیں نظر ڈال لینا چاہیے۔ اور لاسٹ پہ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جنہوں نے میری سپورٹ کی ان کا بھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں، اور جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی سپورٹ کی ان کی بھی میں مشکور ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت ہی رسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں۔ لیکن ایک بات کا اگین میں آپ کو ریمائنڈر دلوا دوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ذات کو تنقید کا ایسے نشانہ نہ بنائیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں شریعت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔